ناز بھی ہے. میری تعلیمی اعتبار سے نسبت بھی دعوت اسلامی سے منسلک ہے. میں نے کراچی میں جب میٹرک مکمل کیا تھا تو اس کے بعد یہ جب میں مولویوں کے شعبے میں آیا ہوں میرا دل کر رہا تھا کہ اب میں مولوی بن جاؤں, کالج کی لائف نہ اٹینڈ کروں, اب مدرسے کی لائف دیکھنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے مجھے مدرسہ کی راہ دکھلائی وہ مدرسۃ المدینہ تھا کراچی میں. وہاں سے میں نے اپنے حفظ کا اسٹارٹ لیا تھا. پھر اس کے بعد 5-6 سپاری میں وہاں پر پڑھا. پھر سیالکوٹ میں ادھر مرکز اہل سنت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں میں آ گیا. لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور جاتے ہیں, میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ وہ بھی ہیں اور اعلیٰ آپ بھی ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ چلے جیسے ہیں ویسے اللہ سلامت. بات بہت طویل میں گفتگو نہیں کرتا, مختصر سے چند باتیں کرتا ہوں. اپنے آقا کی نوکری کرتا ہوں, صبح شام ڈنکے بجاتا ہوں. کوئی قبول کر کے تو فابیا, نہ قبول کرے تو قسم بخدا میں نے کبھی پیسوں کے عوض میں گفتگو نہیں کی, کبھی نہیں کی. اگر کوئی دے دے تو لا مانے, نہ دے تو لا تامے. کبھی طمع نہیں کیا اور کبھی منع نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس لیے آپ یہ بالکل ذہنوں سے نکال دیں کہ ہمیں قاری صاحب کو پیسے دینے پڑیں گے تو ہم اونچی سبحان اللہ کہیں گے تو پھر قاری صاحب کہیں گے سبحان اللہ ہی کہیں جانتے ہیں, پیسے نہیں دے کر. قسم اہل دیوبند بھی اور دوسرے مقاصد فکر بھی اس بات کو پڑھتے ہیں. بڑا صحیح ہے. ایک کتاب ہے دلائل الخیرات, اس کا وظیفہ دلائل الخیرات, یہ وظیفوں کی کتاب ہے. اور صرف اہل سنت ہی نہیں بلکہ ہر مکتبہ فکر اس میں سے خیرات حاصل کرتا ہے. اور یہ کتاب ہے کیا؟ یہ درود پاک کے موضوع پر لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے جو لکھنے والے نا رائٹر شیخ سلیمان جزوری رحمت اللہ تعالی علیہ, شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا کہ مجھے نماز پڑھنے کی حاجت ہوئی. تو میں نے سوچا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. تو نماز پڑھنے سے پہلے پتہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. جو پڑھتا ہے نا ذرا وہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سامنے کی. تو شیخ سلیمان فرماتے ہیں میرا دل کیا کہ میں نماز پڑھوں. تو وضو کرنے کے لیے میں ایک کنویں کے پاس ہوا. اب کنویں میں ڈولنی نہیں تھی, رسی نہیں تھی کہ میں پانی کنویں سے نکالتا. شیخ سلیمان فرماتے ہیں میں کنویں کے باہر ادھر کھڑا ایک دفعہ پانی کو دیکھوں, ایک دفعہ میں سورج کی طرف دیکھوں کہ وقت بھی جا رہا ہے, دوسری طرف دیکھوں پانی لانے کا ذریعہ کوئی نہیں. میں اسی کشمکش میں تھا کہ پانی کیسے لاؤں نہ لاؤں, تیمم کروں پانی کے تیمم. بس اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی, ادھر بھی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, انہیں عام نہ سمجھا کریں, انہیں بھی مسجد میں لایا کریں. ہو سکتا ہے یہی کل شہزادہ غوث اعظم بن جائے, یہی غوث الورا بن جائے, اور یہی ایسے بن جائے کہ رب سے کہیں کہ مولا بارش کی ضرورت ہے, پروردگار بارش اتار دے, نازل کر دے. اور یہی بچے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مرتبہ اور وہ عروج عطا فرمائے کہ اگر زمین پر ٹھوکر مارے تو زمین کے زلزلے بھی ثابت ہو جائیں. یہ بچے بڑی شے ہوتے ہیں. وہ ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل یہ
بنا لیا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا یہ بچے مستقبل کے معمار ہیں. معمار پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ معمار یہ عربی کا لفظ ہے. معمار کہتے ہیں مستری کو. ادھر بچہ تھوڑا سا جوان ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں چل رہی تک ہو چل کے ہو. ہم سچی کے مستری بنا دیتے ہیں. تھوڑی سی توجہ ان پر کریں تو یہی کوئی مفسر اٹھے گا, کوئی حافظ ہوگا, کوئی قاری ہوگا, کوئی شیخ وقت کا بن جائے گا. یہ بچے عام نہیں ہوتے. وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویران سے, ذرا نم ہو ساتھی تو یہ مٹی بڑی کر دے. انہیں نم کریں پھر دیکھیں گے آپ کو بدلے میں کیا دیتے ہیں. تو شیخ سلیمان فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا پانی کو دیکھتا تھا, ایک دفعہ وقت کی طرف میرا دھیان جاتا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی. اس نے آ کر مجھ سے بات نہیں کی, بس میری طرف یوں دیکھا اور کہا وضو کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ سلیمان فرماتے ہیں ہاں. جب ایک نظر شیخ کی طرف ڈالی تو دوسری نظر یوں کر کے جب کنویں کی طرف جھانکا تو پانی ابل کر باہر آ گیا. حضرت شیخ سے اس بچی نے کہا کہ اب اس کنویں کی مٹیل پر بیٹھ کر اب وضو کر لیں. شیخ سلیمان فرماتے میری اتنی عمر ہو گئی یہ مرتبہ مجھے حاصل نہیں ہوا. شیخ سلیمان نے وضو کیا, اس کے بعد بچی کو بلایا, کہا بیٹا کیا کام کرتی ہو, کون سی بڑیا کی بیٹی ہو, کون سا ورد کرتی ہو, کون سا وظیفہ کرتی ہو کہ پانی کو تم نے دیکھا تو پانی تمہاری طرف دوڑ آیا, وہ کون سا وظیفہ ہے؟ اس نے کہا قسم با خدا بس جو حصے میں ذکر آتا ہے کر لیتی ہوں, ورنہ سارا وقت اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے رہتے. سارا وقت اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں. تو درود کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. ایک درود پاک ہمارے جو مدرسہ کی اسمبلی میں پڑھایا جاتا ہے, بڑا پیارا درود پاک ہے. آپ سب نے قاری صاحب آپ کو پڑھاتے ہوں گے جی, آپ سب نے ذرا محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے, ٹھیک ہے؟ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آسان ہے نا, ذرا بلند آواز سے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جب یہ کلام نیا نیا چلا تھا نا عبدالرؤف روفی صاحب نے چلایا تھا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, تو یہ نام ہے ہی بڑا میٹھا. کتنا میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دل کا سکون آنکھوں کی ٹھنڈک صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے کوئی دونوں جہاں میں ہے نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. سبحان اللہ. ایک روز جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور نے فرمایا جبریل ساری کائنات کو تو نے دیکھا ہے, یہ تو بتا مجھ سا بھی کوئی نظر آیا ہے کہ نہیں؟ مجھ سا کوئی نظر آیا ہے کہ نہیں؟ اب جبریل کہتے ہیں آپ سا کوئی دونوں جہاں میں ہے نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. آپ سا کوئی دونوں جہاں میں ہے نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. فخر دو عالم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مرشد
مرسل جن کی کرے غلامی خود سے آ کر دے سلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن آمد رسول۔ مرسل کہتے ہیں رسولوں کو، سبحان اللہ، مرسل کہتے ہیں رسولوں کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو مسجد اقصی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہم دل و جان سے اس کے لیے دعا کریں، جتنا ہمارے اندر اس کے لیے محبت ہے، ہمیں یہ اس امریکہ کی جو ہے ہم اس پالیسی کو بالکل قبول نہیں کرتے، ہمارا قبلہ اول ہے، ہم آج بھی دل و جان سے اس کو چاہتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے نا تو سارے انبیاء نے حضور کی امامت میں نماز ادا کی، اور قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو۔ بیٹا یہ جو ذرا جا رہے ہیں، یہ جو گیپ ہے نا بیچ میں، یہ ذرا پر کر دیں، فلنگ دا بلینکس 10 نمبر ملے گی، آگے ہو جائیں، آگے آگے آپ بیٹھا کریں، 10 نمبر مجھ سے نہیں اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو، اور جو اللہ نمبر دیتا ہے نا، جب جس کو وہ نمبر دے دیتا ہے نا پھر کوئی گھٹا نہیں سکتا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضور پر نبوت ختم ہو گئی، حضور کے بعد کوئی نبی یہ یاد رکھنا، پھر شیر کی چس لے آؤ، پھر مزہ دیکھیں شیر کا۔ مرسل جن کی کرے غلامی خود سے آ کر دے سلامی، سبحان اللہ، مرسل جن کی کرے غلامی خود سے آ کر دے سلامی، عیسیٰ و آدم جس کے خادم حضرت آدم علیہ السلام آئے تو علیہ السلام، حضرت شیس آئے علیہ السلام، حضرت نوح آئے علیہ السلام، حضرت لوط آئے علیہ السلام، ابراہیم آئے علیہ السلام، اسماعیل آئے علیہ السلام، حضرت اسحاق آئے علیہ السلام، یعقوب آئے علیہ السلام، یوسف آئے علیہ السلام، حضرت موسیٰ آئے علیہ السلام، حضرت عیسیٰ آئے علیہ السلام، صرف کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ و آدم جس کے خادم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور درود پاک کی فضیلت سن لیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، میں ایک روز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اچانک اٹھے اور قضائے حاجت کے لیے دور کسی ایک مقام پر تشریف لے گئے۔ جب حضور واپس کافی دیر ہو گئی نا تو حضرت واپس حضور تشریف نہ لائے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میرے دل میں خیال گزرا کہ شاید اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اللہ کا امر نہ پیش آ گیا ہو، یعنی حضور کی روح پاک ہی نہ کہیں قبض ہو گئی ہو، یہ اندیشہ لائق ہوا حضرت عمر فاروق کو۔ آپ فرماتے ہیں میں فوراً اس مقام کی طرف دوڑا جس طرف میں نے حضور کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، میں بھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ حضور وہاں سے تشریف لا رہے تھے اور حضور کے لبوں پر مسکراہٹ، سبحان اللہ، حضور کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اور یہی اسی آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ سے خوش گزار کی ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، سبحان اللہ، یفرحوا فرحت سے نکلا ہے، فرحت کا معنی ہوتا ہے مسکرانا۔ اگر حضور کے میلاد پر بہت زیادہ دیگیں نہیں پکا سکتے نہ پکاؤ، بہت زیادہ گلی نہیں سجا سکتے نہ سجاؤ، بہت زیادہ جھنڈیاں نہیں لگا سکتے نہ لگاؤ، بہت زیادہ قمقمے نہیں کر سکتے نہ کرو، بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے نہ کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، بس حضور کی آمد ہو گئی ہے نا، ماتھے پر بال نہیں بلکہ چہرے پر مسکراہٹ ہے،
بس چہرے پر مسکراہٹ لے اور ہماری یہی ادا میں اپنے محبوب پر غیر مبارک کرتے ہوئے سب بس مسکرا لیا کرتا. دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. آپ جب گئے تھے اور واپس آ رہے ہیں کہ آپ کے چہروں پر تبسم ہے, آپ کے چہرے مبارک بڑا کھلا کھلا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور مجھے اللہ کا سلام بھی, مجھے حضور علیہ السلام فرماتے اللہ کا سلام بھی مجھ پر پیش کیا, اپنا سلام بھی دیا اور کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ محبوب آپ جس امت کے لیے پریشان ہیں. کون کون ہے حضور کا امتی؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا امتی بنتے ہیں. حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جس امت کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب آپ اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے, ایک بار درود آپ کی ذات پر پڑے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اس امتی کے 10 گناہوں کو مٹا دوں گا, 10 اس کے وہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا, 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے. کتنی بار درود بھیجنے کا صلہ ہے؟ ایک بار. کیوں نہیں بھیج رہے؟ مرسل جن کی کرے غلامی قدسی آ کر دے سلامی عیسیٰ و آدم جس کے خادم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چمکے گا گوشہ گوشہ لحد کا روشنی ہوگی قبر کے اندر. کیسے ہوگی روشنی؟ انسان ساری عمر اسی پر گدوں میں لگا رہتا ہے کہ میری آخرت سمجھ جائے, میری آخرت سمجھ جائے. آخرت کیسے سمجھے گی؟ چمکے گا گوشہ گوشہ لحد کا روشنی ہوگی قبر کے اندر. آئیں گے جس دم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئیں گے جس دم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان سے بتاؤ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے نا آئیں گے جس دم میرے محمد, جب میرے محمد کہا جاتا ہے تو دل میں ایک ٹھنڈ سی نہیں پیدا ہوتی ہے؟ کیسا ناسا ہو جاتا ہے یار میرے محمد. آئیں گے جس دم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ایک نارنجہ راضی کر رہا تھا حضور پر درود بھیج کر, اور حقیقت بات ہے عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا, درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھال. المختصر قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ فرمائیے, ادھر جو لفظ ابتداء آیا ہے وہ ہے قل,
اس کا معنی ہوتا ہے محبوب آپ فرماؤ، آپ کہہ دو، محبوب آپ کہہ دو۔ بات سمجھ نہیں آئی پروردگار، قرآن تیرا، کائنات تیری، زمین تیرا، آسمان تیرے، چاند تیرا، سورج تیرا، ستارے تیرے، پروردگار سب کو پیدا تو کرتا ہے، حضرت انسان کو تو بناتا ہے، ہمیں بھی تو نے بنایا، پھر بھی مولا کہتا ہے محبوب تم کہو۔ سبحان اللہ۔ رب بتا رہا ہے لوگوں، میں قرآن میں اصول دے رہا ہوں، جو تمہیں کہتا ہے نا اللہ کے لیے آؤ، اللہ کے لیے آؤ، ایسی بات نہیں بنتی۔ پہلے مصطفیٰ بناؤ، پھر دیکھو پروردگار خود تم سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب تیری اتباع کریں گے تو پھر میں انہیں اپنا بندہ بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ہر کسی کو میں بندہ نہیں بناتا اپنا، سبحان اللہ، ہر کسی کو اپنی راہ نہیں دکھلاتا، محبوب جو تیرا بنتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رب ہو کر رسول دے رہا ہے، وہ بھی قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ کوئی حدیث کی کتاب ہوتی تو کہہ دیتا حدیث ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے، کرو قرآن کا رکھ، پھر بتاؤ استغفر اللہ العظیم۔ رب نے قرآن میں بتا دیا کہ خبردار، پھر اعلیٰ حضرت کا استجاب ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پتہ ہے کون کون در بدر پھر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے قل محبوب آپ کہہ دو، رب بتا رہا ہے خبردار، اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے۔ اللہ والا ہے کون؟ پھر اعلیٰ حضرت گولڑے کے تاجدار بول اٹھے، اس صورت میں جانا تھا، اس صورت میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا کا، سچ آنکھاں تے رب دی نشانہ کا، جس شان تو شانہ سب دنیا، جس شان تو شانہ سب دنیا، وہ میرے نجبان بنی ہیں۔ رب فرماتے ہیں قل محبوب آپ کہہ، سبحان اللہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اس کی رحمت ہو جائے تو فَلْيَفْرَحُوا، بس مسکرا لیا، بس مسکرا لیا کرو، پیسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، مسکرا لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری اس ادا پر راضی ہو جاؤں جو تم میرے محبوب کی آمد پر مسکرا بیٹھو۔ یہ حضور آ گئے ہیں یار، بس حضور آ گئے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ آقا آپ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں۔ میرا خیال ہے باتیں تو میں اگر کرتا رہوں گا تو بہت لمبی ہو جائیں گی، میں اپنے موضوع کی طرف ہی آتا ہوں۔ میں نے ویسے شعر کبھی نہیں اتنے پڑھے، پتہ نہیں آپ کی محبت کی وجہ سے شاید میرے فیلنگز آ رہی ہے کہ میں شعر پڑھوں۔ ویسے میں نے کبھی، یہ دوست، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے دادوں کے علماء، یہ سنتے رہتے ہیں مجھے، بہرحال میں نے تو میرا خیال ہے نہیں کبھی کتاب سنایا، آپ چلیں آج سن لیجیے۔
میں اتنا خطاب کرتا بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں اتنے شعر پڑھتا ہوں، پتہ نہیں آپ کی محبت کی وجہ سے شاید۔ درود پاک پڑھیں ذرا، میں تھوڑا جیسا جب حضور علیہ السلام کی آمد ہو گئی تو وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کامران مقبول صاحب نے آپ کو نظم کی صورت میں سنایا، میں آپ کو نثر کی صورت میں سناتا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور اس نور کی کیفیت کیا تھی، اس نور کی روشنی کی آپ فرماتی ہیں میں بیٹی مکہ میں تھی لیکن میں نے ملک شام کے واردات دیکھ لی۔ ملک شام مکہ سے بڑا دور تھا، اس کی دو وجہ بیان کرتے ہیں محدثین، فرماتے ہیں ایک شام مکہ سے بڑا دور تھا اور دوسرا شام کے مالدار اس وقت جو تھے اس کی مثل پوری دنیا میں نہیں تھی۔ شام جیسی وہ کیا ہے عمارتیں پوری دنیا میں اس وقت موجود نہیں تھی، اس لیے حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور آئے تو میں نے ملک شام کے مالدار دیکھ لیا، جن کے بدن مبارک سے میرے کریم آقا آئے، ان کی والدہ کو فیض ملتا ہے کہ مکے میں بیٹھ کر شام کے مالدار دیکھ رہی ہیں، جو شاموں والا نبی خود آیا ہے مدینے میں بیٹھ کر ہمیں نہیں لے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ حضور کی آمد کا صلہ حضرت آمنہ کو یہ ملتا ہے، پہلی راویہ حضرت سیدہ آمنہ ہے کہ حضور کی آمد ہوئی تو مجھے حضور کا یہ فیض مل گیا۔ سبحان اللہ، المختصر بات مختصر کرتا چلوں، حضور علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنا سر انور سجدے میں رکھا، رب هب لي امتی، رب هب لي امتی۔ بات مختصر کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کو ریشمی کمبل بھی وہ لپیٹا گیا اور دائیاں جب قبیلہ بنو سعد سے چلی، قبیلہ بنو سعد سے آئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا حال یہ تھا کہ آپ جس سواری پر سوار تھی وہ سواری بڑی لاغر تھی، بڑی کمزور تھی، سب سے پیچھے رہ گئی۔ باقی دائیاں مکے پہنچی، دیکھا رئیس کا بیٹا ہے گود لے لیا، امیر کا بیٹا ہے گود لے لیا، مکے کے سردار کا بیٹا ہے گود لے لیا۔ حضرت آمنہ کے دروازے پر بھی جاتی، پوچھتی کون ہے، کہا ایک بیٹا ادھر بھی پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ دائیوں نے پوچھا باپ، آپ نے فرمایا انتقال فرما چکے ہیں۔ دائیاں کہتی ہیں یتیم ہے، چھوڑو ہمیں کیا ملے گی، یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا، چلی گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، اب مکے کے دروازے کو دستک دے رہی، سارے بیٹے تو وہ عمرہ کے لے چکی تھی، بڑی افسردہ کی حالت میں وہ گلی سے گزری تو حضرت عبد المطلب بلایا تھا، کامران صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ کون لونڈی باہر آئی تھی، لیکن حضور ظالمت فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے بلایا تھا بیٹی بات سنو، زیون نبی کا حوالہ دے رہا ہوں جلد نمبر 3 ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان آپ نے بلایا، کہا بیٹی کیا بات ہے، کہا کہ میں بھی قبیلہ بنو سعد سے آئی ہوں اور میں بھی ایک بچے کی طرفدار ہوں، ہمارے گھر کے حالات بھی ایسے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میرا پوتا ہے، لیتی ہوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں خالی آ جانے سے بہتر ہے کہ چلو لے لیتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ نہیں، سب کچھ ملے گا۔
اندر گئے حضرت آمنہ سے وہ کیا باتیں ہوئی علماء بیان کرتے ہیں، لیکن میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ کون سی باتیں ہوئی تھی۔ اکثر ایسے علماء ہوتے ہیں جو آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے ساری سٹوری لکھی، ہم بھی بڑی چس لے کر سنتے ہیں، لیکن ہم نے جو پڑھا ہے میں وہ آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ میں وہاں موجود نہیں، کیا کیا باتیں میں حضرت حلیمہ کی اور حضرت آمنہ کی۔ بہرحال جو کتب سیر میں آتا ہے، بات ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضور کا پتہ پوچھا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں یہ میرے لختے کی برکت۔ جب حضور کے چہرے انور سے حضرت حلیمہ نے جو کپڑا سرکایا تو حضور مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ، حضور مسکرا رہے تھے۔ اور حضور سے علومت فرماتے ہیں کہ جب حضور نے حضرت حلیمہ کو دیکھا تو مسکرائے، اپنا ہاتھ حضرت حلیمہ کی طرف بڑھایا، میں تفصیلاً بیان کر رہا ہوں، اپنا ہاتھ حضرت حلیمہ کی طرف بڑھایا تو مفسرین کہتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں نا بس حضور نے ہاتھ بڑھایا حضرت حلیمہ نے تھام لیا، لیکن جو صاحب عشق ہوتے ہیں نا ان کی بات سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے یہ بتا دیا تھا بے کسو تھامے لو تامنے مصطفیٰ مجرموں تامے لو تامنے مصطفیٰ گناہگاروں تامے لو تامنے مصطفیٰ بے کسو کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں کوئی بفضل اللہ و برحمتہ اور پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا اے حلیمہ اب تیری بے کسی نہیں رہے گی، میرے محمد عربی کا ہاتھ تھام لے، خدا کی عزت کی قسم جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوتا جہاں محمد عربی کا نام ہوگا وہاں پر میرا بھی چرچا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ مقدر کا سکندر بن جایا کرتا۔ سبحان اللہ، حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں، حضور مسکرائیں اور ہم ایسے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، حضور مسکرا رہے، میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے وہ فرد محبت میں جب چہرے کو دیکھا نا اپنی ساری بے کسی، ساری بے بسی، ساری بے چینی بھول گئی، بس میں نے حضور کو فرد محبت میں سے سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے حضرت آمنہ سے اجازت لے کر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی بس پھر حال ہی اور تھا وہ دائیاں جو کب کی مکے سے بچوں کو لے کر روانہ ہو چکی تھی، میری سواری کی رفتار اتنی بڑھ گئی کہ میری سواری ان ساری سواریوں سے آگے چلی۔ سبحان اللہ، وہ ساری دائیاں ہکی بکی رہ گئی کہ حلیمہ کے پاس کون سی ایسی دولت مل گئی اسے، کون سی دولت اس کے ہاتھ لگ گئی کہ آئی تھی خود بھی مسکین تھی، اس کی سواری بھی مسکین تھی، نہ چلتی تھی نہ پھرتی تھی۔ نہ جانے ہم نے تو سارے مکے کے رئیسوں کے بچے لے آئیں، اس کے ہاتھ کون سے رئیس کا بچہ لگ گیا ہے کہ اس نے سواری بھی دے دی بچہ بھی دے دیا، اپنی سواریوں کی رفتار کو تیز کیا۔ حضرت حلیمہ کے قریب لے گئی، کہنے لگی
सवारी तो वही लग रही है, लेकिन इसकी रफ्तार में ये बर्क कैसे आ गई, ये बिजली कैसे आ गई। और हजरत हलीमा फरमाती है खुदा की कसम सवारी भी वही, मैं भी वही। सुभान मैं भी वही, सवारी भी वही, बस मेरा मालिक मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बस मेरा मालिक। बस हुजूर बदल गए, हुजूर जो आ गए, हुजूर की आमद हो गई। अल्लाह ताला ने मुझे हुजूर को गोद लेने का ये सिला दिया कि मेरी सवारी में तेज आ गई। जब घर पहुंचे, कबीला बनु साद पहुंच गए, बात अब मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं। घर पहुंच गए, हजरत हलीमा अपने शौहर से, आपके शौहर का नाम था हारिस, ये उस वक्त नॉन मुस्लिम थे। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो ये सारे का सारा खानदान मुसलमान हुआ। हजरत हलीमा के शौहर का नाम था हारिस। आपने अपने शौहर इनामदार से कहा कि बकरियों का दूध नहीं धो रहे थे, धोने से मुराद चोना, गाँव का बोल है ना, धोना कम ही समझ आता है, धोना मीन चोना। हजरत हलीमा फरमाती है बकरियों का दूध नहीं धो रहे थे। आपने फरमाया हर जगह तो खुशकसाली है, बकरियों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं, दूध इनकी खीरी में कैसे आए। खीरी कहते हैं इसको बांधने को। जी ये बुजुर्ग बैठे जरा ये समझते हैं, हमारे नौजवान जरा नहीं समझते, इन्हें पता नहीं है खीरी क्या होती है। ये खीरी वो समझते जो खीर होती है, खीरी कहते हैं इसको बांधने को। हजरत हारिस फरमाते हैं खीरी में दूध ही नहीं है, कहां से दूध निकालूं, कहां से धो लूं। आपने हजरत हलीमा फरमाती हैं जब से इस बच्चे को गोद लिया है ना, बड़ी अजीब अजीब मंजर पेश आ रहे हैं। चलो रब का नाम लो, बैठ जाओ बाल्टी लेकर, एक बर्तन लेकर और दूध दो, मुझे यकीन है कि दूध बकरी जरूर देगी। हजरत हारिस फरमाते जब मेरी ज़ौजा ने मुझसे ये कहा, मैंने घर का एक बर्तन, छोटा सा बर्तन वो लिया बकरी का, वो मैंने दूध धोना शुरू किया तो दूध आना शुरू हो गया। मैं धोता रहा, बर्तन भर गया। मैंने हलीमा सादिया से कहा बर्तन दूसरा ले आओ, दूसरा बर्तन आया भर गया। कहा एक और बर्तन ले आओ, बर्तन आया भर गया, घर के सारे बर्तन भर गए। आपने कहा अब घर की चार दीवारी तक मौजूद न रहो, पड़ोसियों से कहो अपने घरों के बर्तन ले आओ। हुजूर का लंगर उस वक्त भी जारी था, उस वक्त भी हुजूर ने गरीब अमीर छोटा बड़ा रईस गरीब कोई नहीं देखा, बस कहा आओ मोहम्मद अरबी की खैरात ले जाओ। आज भी हम मोहम्मद अरबी का सदका खा रहे हैं। लंगर है माशाअल्लाह, देखिए ना हुजूर का जिक्र और लंगर शरीफ उस वक्त भी जारी था, आज भी जारी। हजरत हारिस बड़े हैरान हो गए कि ये क्या बात है। दूसरे हमसाए भी आ गए, कहने लगे कि कहां से अपनी बकरियों को चराते हो, कौन सा हरा भरा वो घास तुम्हें मिल गया है कि तुम्हारी बकरियां इतनी सैर होती हैं। हजरत हारिस फरमाते हैं खुदा की कसम जब से मोहम्मद अरबी आए हमारी बकरियां तो बाहर ही नहीं निकल ये तो घर से बाहर नहीं जाता। जिन्हें पता है ना कि हुजूर आ गए फिर वो और तरफ नहीं जाते। बात मुख्तसर करना और मुख्तसर करना। हजरत हलीमा फरमाती हैं बस हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से घर में चानन हो गया। हर वक्त वो ना भूख की कैफियत रही ना प्यास की कैफियत रही, बस हुजूर अलैहिस्सलाम के चर्चे हर वक्त
حضرت حلیمہ فرماتی میرا دل کرتا تھا میں بار بار حضور کا مکھڑا دیکھتی ہوں بار بار، لیکن کیا کروں گھر کے کام بھی کرنے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے رات کا وقت تھا، رات تھی 14ویں کی رات تھی، میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے سہن میں بٹھایا اور میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرا دھیان جو بار بار حضور کی طرف تھا، کام میں وہ تو میری مجبوری تھی کرنے تھے، لیکن دھیان مصطفیٰ کی طرف تھا۔ وہ ایک پنجابی کا بڑا مصرع ہے نا کہ ہاتھ کار والے دل یار والے، وہ کیفیت ہی حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں اپنے کام بھی کرتی تھی اور بار بار مصطفیٰ کی طرف توجہ بھی تھی، اور میں حضور کو دیکھتی کہ اچانک میرا وہ دھیان وہ سینے میں رکھے درخت کے سائے کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا کہ سایہ کبھی دائیں تو کبھی بائیں، تو میں ڈر گئی کہ ہمارے گھر میں کوئی سایہ نہ ہو گیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کر میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں دوڑی ہوئی جب حضور کے قریب آئی تو میں نے دیکھا حضور مسکرا رہی، حضور مسکرا رہی، اور میں نے حضور کی انگشت کو دیکھا کہ حضور کی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اشارتاً بیان کر رہا ہوں، آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ حضور اپنے ہاتھ کو مبارک ہاتھ کو بلند کرتے آسمان کے ستارے اور وہ چاند بلند ہو جاتا، حضور اپنا مبارک ہاتھ نیچے لاتے تو چاند اور ستارے نیچے آ جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی انگشت کو دیکھا، دائیں جاتا ہاتھ مبارک تو وہ چاند دائیں ہو جاتا، بائیں جاتا تو چاند بائیں ہو جاتا۔ آئے میرا خیال ہے گفتگو ختم کریں گے۔ میں نے شہر بھی ٹائم دیا ہے، قسم و خدا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ قاری صاحب 11 بجے تک 11:30 بجے تک آپ کا ویٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، 15-20 منٹ جاتے ہوئے بھی ٹائم لگنا جی۔ آپ مجھے اجازت دیں، باقی پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، محبتوں کو یوں ہی سلامت رکھے، آپ سب حضور کا صدقہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ماتھے پر بال تو وہ لائے نا جس پہ جو کوئی اور جگہ جا رہا ہے، جو پلتا ہی حضور کے لنگر پر ہے، پھر وہ مسکرائے نہیں تو وما علیہ